جب خواہش اور حاصل دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے۔ اگر آپ پر زیادہ ڈپریشن آ جائے تو معصوم بچوں کو ساتھ رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ بچے فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کو کم کر دو، آسانی ہو جائے گی۔ جہاں جہاں آپ کے گلے ہیں وہیں پہ تو مقام شکر ہوتا ہے۔ دو آقاؤں کو سوائے منافق کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دو تو بہت جلد اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ دانا آدمی دھوکہ دیتا بھی نہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں۔ تنہائی میں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، گلہ نہ کرو، پھر عبادت کرو تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر مغرور ہو جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ندامت کا خیال ہو تو پھر توبہ کا سفر اختیار کرو اور خود کو اللہ کے روبرو کر کے سرخرو ہو جاؤ۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ جب امیر ہو جاؤ تو مغرور نہ ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام سکون ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک ہی راستے کا مسافر بنا۔ علم وہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ زیادہ مانوس ہو جانے کی وجہ سے ادب والا گستاخ ہو جاتا ہے۔ توحید یہ ہوتی ہے کہ منزل کا ایسا خیال ہو کہ راہ سے بے خبر ہو جائے۔ جب تک انسان کے باطن کی اصلاح نہ ہو جائے اس کو عبادت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔